اہل سنت کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اس شخص کو سمجھتے ہیں اور وہی معتبر ہے کہ جس کے عقائد نظریات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ آپ کی جو تصریحات ہیں، یا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ تمام جو لوگ ہیں، یعنی قریب کے لوگوں کے نام لے رہا ہوں، اس سے قبل تو حضرت شاہ نقشبند بخاری ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، حضرت جناب غوث اعظم جیلانی ہیں، یہ تمام لوگ اہل سنت و جماعت ہیں۔ کسی ایک کا نام رکھ دیا جائے کہ فلاں کی پیروی کرو گے تو سنی ہوگے، یہ زیادتی ہے، یہ نہ کریں۔ یہ تمام لوگ ہمارے اکابر ہیں، ہم ان تمام کی عزت احترام کرتے ہیں، لیکن ان کو نبیوں کا درجہ نہیں دے سکتے اور نہ دینا چاہیے۔ یہی زیادتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں اتنا غلو کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ ان سے کوئی علمی اختلاف بھی کرے تو ہم ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ زیادتی ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی باقاعدہ حقیقتاً اہل سنت و جماعت کے عقائد سے، نظریات سے عدول کر جاتا ہے، وہ ان نظریات سے انحراف کرتا ہے، تو یقیناً اس کی تصریحات تمام ہمارے جو فقہاء ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان کے ہاں موجود ہیں۔ ہم اس کے مطابق دیکھیں گے کہ ٹیلی کریں گے، اگر ملتا ہوگا عقیدہ تو ہم کہیں گے صحیح ہے، وغیرہ کہہ دیں گے غلط ہے۔ لیکن اب یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی جس چوک میں، جس چوراہے میں کسی کا دل چاہے وہ کچہری لگا کے کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ تم کون ہوتے ہو، تم فلاں کے بارے میں کیسا نظریہ رکھتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اتنے فارغ ہیں، اتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ نماز پڑھنے کے لیے تو وقت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے رشتہ دار آپ سے تنگ آئے پڑے ہیں، آئے روز آپ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں اور حساب لگا رہے ہیں امت کا۔ کیسی عجیب بات ہے! یعنی اپنی حالت یہ ہے کہ کوئی ہم سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم ترازو پکڑ کر امت کو تول رہے ہیں، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں پیر ایسا ہے، فلاں شخصیت ایسی ہے۔ بھئی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں۔ اگر آپ کی اتنی اعلیٰ حیثیت ہوتی تو آپ راضی دوراں ہوتے، آپ غزالی زماں ہوتے، گلیوں میں دھکے نہ کھا رہے ہوتے۔ دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، اگر کوئی سید زادہ ہے بالفرض اور وہ رافضیت کی طرف مائل ہے، یعنی شیعت کی طرف مائل ہے، لیکن اس کا جو بدعقیدگی ہے وہ حد کفر تک نہیں پہنچی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس کی تعظیم واجب ہے۔ اور ہمارے ہاں صرف کسی کے پاس بیٹھ جانے سے ہی سیادت زائل ہو جاتی ہے۔ عجیب بدتمیزی ہے کہ فاضل بریلوی علیہ رحمت تو یہ کہیں کہ کسی کی اگر بدعقیدگی حد کفر تک نہیں پہنچی تو اس کا ادب کریں، لیکن ہم صرف راہ جاتے کسی شخص سے کوئی سلام بھی لے لے سید زادہ تو ہم کہتے ہیں چونکہ وہ ان کے مزاج کا نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ہمارے صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے ہمیشہ اپنا ایک خاص جو طریق ہے، ایک خاص جو رستہ ہے وہ متعین کیا ہے، اور دین کی بہترین تشریح پیش کی ہے انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، یا حضرت جناب غوث پاک ہیں، یا دیگر نفوس قدسیہ ہیں، اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجود لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اگرچہ وہ تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا کام کرتے رہے، لیکن اس انداز سے جو آج ہمارے ہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ محفلوں میں لوگ اٹھتے ہیں اور بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ بات کوئی کر دیتا ہے، تو یہ ہمارا اہل سنت کا مزاج نہیں تھا۔ یہ بدتمیزی، یہ بے ادبی، ہم تو اس بے ادبی اور بدتمیزی کو مٹانے والے تھے۔ کل تک یہ کسی اور کا تعارف تھا، لیکن آج یہ چیزیں ہمارے لوگوں نے کہیں سے لے لی ہیں، لیکن ہم اپنی خانقاہوں پر اور اپنے محبین میں، متعلقین میں یہ چیزیں نہیں پنپنے دیں گے، اور ایسے سسٹم کو قطعاً اہل سنت و جماعت میں گنجائش نہیں دیں گے۔ امت کو کہا گیا کہ وہ صحابہ کے آپس کے اختلافات سے بچ جائے، اور امت کے جو کچھ لوگ ہیں وہ سٹیجوں پر چڑھ چڑھ کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ دکھائیں ہم تمہیں کہ صحابہ کیا کرتے تھے، اہل بیت کیا کرتے تھے۔ یہ بتانے والی بات نہیں ہے، بتانے والی بات یہ ہے کہ وہ آپس میں پیار کیسے کرتے تھے،
اور قرآن بھی یہی کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت فرمانے والے تھے۔ آج اس بات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط منہج ہے، غلط راستہ ہے۔ ایسی تمام فکریں، تمام افکار، تمام نظریات، ہر ایسا شخص جو امت میں انتشار کا باعث ہے، اور بالخصوص امت کے سواد اعظم اہل سنت و جماعت میں وہ انتشار اور افتراق کا باعث ہے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو گالیاں دیں، ان کا بائیکاٹ اتنا ہی کافی ہے کہ نہ ان کا نام لیں، نہ ان کی بات کریں، نہ ان کی بات سنیں، بس افتراق و انتشار سے الگ ہو جائیں۔ یہی طریقہ صوفیاء ہے۔